ولا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں دوستوں، مختصر سے وقت میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے چند معروضات گزارشات عرض کروں گا۔ اگر آپ احباب توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو سماعت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں میرے سمیت آپ سب کو انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہو۔ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ موضوع بہت اہم ہے، اور وہ ہے فکر آخرت، کہ آخرت کی فکر کس قدر ہونی چاہیے۔ لیکن میں جب یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ آخرت کی فکر بڑے لوگوں کو زیادہ ہے، اور جو جوان ہیں نا وہ ٹیک لگا کے پیچھے دور دور کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شاید آخرت کی اتنی فکر نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جب سامعین بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان تک بات پہنچانا یا ان کی توجہ کو حاصل کرنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی کوشش کرنے سے آپ احباب قریب آ جائیں تو میرے لیے یہ بات کرنا اور آپ احباب کو سمجھانا قدرے آسان ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ جو مجبور ہیں، بیمار ہیں، وہ بیٹھے رہیں، ان کی ہم خیال کرتے ہیں اور وہ پتہ ہے ان کے بارے میں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں، انسان کا سارے کا سارا جسم ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات سے بھرا پڑا ہے۔ بعض بھائیوں کو دیکھا گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میں ایسے ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے اس کو بڑا دیا ہوا ہے اور مجھے اللہ نے بڑا کم دیا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی جتنا بھی غریب شخص ہو اور اس بندے کو بندہ صرف اتنا کہہ دے یار 4 لاکھ روپیہ لے لو، میری ایک آنکھ میری خراب ہے، اپنی آنکھ نکال کے مجھے دے دو، کبھی بھی وہ شخص نہیں دے گا۔ آپ اسے کہیں اچھا یار چھوڑو 50,000 لے لو مجھ سے، اپنی صرف ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو۔ کوئی ایسا غریب دنیا میں موجود ہے جو 50 لاکھ روپیہ لے کر بھی اپنی آنکھ نکال کر کے دے دے؟ کوئی نہیں دیتا۔ یہ تو ایک آنکھ کی بات ہے۔ آپ اپنے پورے کے پورے جسم کا ذرا اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنی کتنی نعمتوں کے ساتھ آپ پر احسان کر رکھے ہیں، اور انسان ہے کہ وہ اپنے جسم کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتا، اور صرف شکوے اور شکایات اس کی زبان سے نکلتی ہیں۔ میں صرف آج ایک عضو کے بارے میں بات کروں گا جو انسان کی اس پوری باڈی میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ دل ہے۔ انسان کا یہ دل اگر درست ہو جائے، اس انسان کی زندگی کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ انسان اس دل کی اصلاح کر لینا تو انسان کی آخرت کی اصلاح ہو جاتی ہے، انسان کی آخرت کی بہتری نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ دل درست ہو جائے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دل درست ہے، آپ کی آنکھیں درست ہیں، دل درست ہے، آپ کے کان درست ہیں، دل درست ہے، آپ کے ہاتھ درست ہیں، دل درست ہے، آپ کے پاؤں درست ہیں، دل درست ہے، آپ کی سوچیں پاک ہیں، دل درست ہے، آپ کی نگاہیں پاک ہیں، دل درست ہے، آپ کی زبان پاکیزہ بن جائے گی۔ تو یہ پوری کی پوری باڈی کا جو کنٹرول اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے دل کو رکھ دیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلحت صلح الجسد کلہ، یہ دل تمہارا درست ہو جائے نا تو دنیا کیا آپ کی آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر یہ ایک دل تمہارا فاسد ہو جائے، اس میں خرابی پیدا آ جائے، اس میں بگاڑ پیدا آ جائے، تمہاری سوچوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تمہاری سوچوں کے قبلے درست نہیں رہیں گے، اور تمہارے پاؤں کا رخ تبدیل ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ غلط کاموں کی طرف جائیں گے، تمہاری نگاہوں میں خباثتیں پیدا ہو جائیں گی، تمہاری زبان میں درستگی نہیں رہے گی۔ تو یہ سارے کا سارا جو فساد ہے وہ اس دل کا ہوتا ہے۔
اور یہ سارے کی ساری جو خیر ہے وہ اس دل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں ڈائریکشنز اللہ تعالیٰ نے اس دل میں رکھ دی ہیں، اگر یہ اصلاح کا کام کر لیں تو ہم اصلاح کے راستے پر چل پڑیں گے، اگر فساد کا کام کر لیں گے تو فساد کے راستے کی نیا کا راستی اور راہی بن جائیں گے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو آج کی اس مجلس میں خیال کرنا ہے کہ اگر ہمیں آخرت کی فکر لاحق ہے، ہم آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی جنت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو اپنے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنانا چاہتے ہیں، تو آج اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں، قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، کہاں پہ؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، من تزکا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جس نے دل کی اصلاح کر لی، وہ بندہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو آخرت کی اصلاح، آخرت کی بہتری، آخرت کی فکر لاحق ہونے سے پہلے انسان کو اپنے دل کی فکر لاحق ہونی چاہیے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس آخرت سے پہلے، قبر کی منزل سے پہلے مجھے اپنے دل کی اصلاح کے بارے میں خیال کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دل بہتر ہے، قبر بہتر ہے، دل بہتر ہے، آخرت میں خیر ہوگی، بھلائیاں انسان کے لیے ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ اس آیت میں اللہ 3 کام بتاتے ہیں اور وہ تینوں کام کرنے والے ہیں۔ قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے دل پاک کر لیا، جس نے زبان پاک کر لی، جس نے کان پاک کر لیے، جس نے اپنی نگاہوں کو صاف اور پاک کر لیا، جس نے اپنی سوچوں کے قبلے درست کر لیے، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور جس نے رب کا ذکر کرنا شروع کر دیا، رب کا نام لینا شروع کر دیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ فَصَلَّى، اور جس بندے نے نماز پڑھنا شروع کر دی وہ کامیاب ہو گیا۔ گویا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے یہ 3 کام کرنا انتہائی ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان کی، جس سورہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی عید کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں جمعے کے دن میں لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، عید کے موقع پر جو سال بھر مسجد میں نہیں آتا وہ بھی مسجد میں آ کر کے اس مجمع اور اس جماعت کے اندر اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت یہی درس دیتا ہے کہ میرے حضور ان دونوں موقعوں پر جہاں پر لوگوں کا رش ہوتا ہے، پورے محلے والے، علاقے والے جمع ہیں، آپ کے پیچھے جمع ہیں، امام کو حکم دیا کہ وہ یہ سورہ پڑھے، کیونکہ سورہ میں 3 کام ہیں جس کی وجہ سے انسان کی کامیابی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے۔ اور وہ 3 کام سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے، رب کا ذکر کرنا شروع کر دے اور رب کی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اور پھر اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی مت سمجھے کہ یہ کام صرف امت محمدیہ میں دے رہا ہوں، نہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی تبلیغ، یہی پیغام آخرت کی بہتری کا، آخرت کی فوز اور فلاح کا، اور یہ سارے کا سارا کام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں سونپا، یہ ابراہیم پیغمبر کو بھی، موسیٰ پیغمبر کو بھی یہی پیغام دیا تھا، ان کے صحیفوں میں یہی میسج لکھا تھا جو آج میں نے امت محمدیہ کے نام پر رکھا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آخرت کی فکر کرنے سے پہلے ہم اس دل کی اصلاح کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا میں کچھ بھی نہ کریں اور ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ بھائی آخرت پہ ہی ہے تو آخرت سے اللہ تعالیٰ ساڈے اتے رحم کرے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، خود کچھ بھی نہ کریے تو آخرت دے اندر اتنی امیداں لے کے بہ جائیے، اے کدھر نہیں لکھے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ تم کہو کہ ہم کچھ نہ کریں اور ہم تمہیں جنت دے دیں، یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا۔ یہ دنیا کا مال، دنیا کا متاع، دنیا کا سامان دیکھو، اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑتی ہے، ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے۔ کس کو کہہ دو نا بھائی اللہ رزاق ہے کہ نہیں ہے، تو گھر میں بیٹھے رہو اللہ تمہیں دے دے گا، وہ فوراً جواب دیتا ہے نہیں بھائی اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے تب ہاتھ میں کچھ آئے گا۔ تو کیا جنت تمہیں اتنی آسان مل جائے گی؟
جنت اتنی سستی ہے کہ تم اس کے لیے محنت بھی نہ کرو اور تم کہو کہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ دنیا کا کوئی کام محنت کے بغیر نہیں ملتا۔ یہ مت کوئی انسان سمجھے کہ میں محنت نہیں کروں گا اور مجھے جنت مل جائے گی، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اس لیے جنت کے حصول کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے اور آخرت کی فکر لاحق کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے دل کی فکر لاحق کرنا ضروری ہے انتہائی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، آخرت کی جو ساری کی ساری کامیابی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اوپر رکھی ہے۔ یہاں تک کہ میری نمازیں، میرا حج، میری زکوٰۃ اور سارے کے سارے نیکی کے کام، اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت کا معیار رکھا ہے نا، وہ صرف اور صرف دل کو بنایا ہے۔ دل درست ہوگا تو آپ کے اعمال درست ہیں، دل درست نہیں ہوگا تو اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ دلوں میں عداوت ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں حسد ہے، دلوں میں کینہ ہے، اور جناب طرح طرح کی نفرتیں پنپ رہی ہیں، اور انسان سمجھے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں عمرے کر رہا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایسی کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی انسان کو تبھی ملے گی جب انسان اپنے دل کی اصلاح کرے گا۔ دل بے ایمان ہو اور کام نیکی کے کرتے رہو، کبھی بھی انسان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آخرت میں کبھی کامیابی نہیں ملے گی جب تک انسان دنیا میں اس دل کی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی معروف اور مشہور حدیث بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اور وہ 3 لوگ بڑے عظیم ہیں۔ دنیا کے لوگوں کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ کون کون سے لوگ ہیں؟ شہید صاحب، قاری صاحب، سخی صاحب، تینوں دنیا کے لحاظ سے بڑے معروف شخصیات ہوتی ہیں۔ قاری صاحب مسجد کے امام ہیں، مسجد کے خطیب ہیں۔ شہید ہے، جہاد کے میدان میں جان کو پیش کر دیا۔ پھر سخی ہے، غریبوں کے اس نے کام آیا، غریبوں کی مدد کی، تعاون کیا، بیواؤں کے کام آیا، اتنا کچھ اس نے کیا۔ یہ تینوں لوگوں کو قیامت والے دن اللہ اکٹھا کرے گا، اور اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے بتا میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے؟ اے میرے بندے بتا میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے؟ حالانکہ جسم پر نیکیوں کے نشانات موجود ہیں، شہید کے جسم پر زخم ہیں، خون کے نشانات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پوچھے گا، شہید بتا کیا لے کر کے آیا؟ وہ کہے گا، اللہ یہ زخم لے کر کے آیا ہوں، یہ خون کے نشانات لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ پوچھے گا قاری سے، بتا تو کیا لے کر کے آیا ہے؟ کہا تلاوت لے کر کے آیا ہوں۔ سخی سے پوچھے گا کیا لے کر کے آیا ہے؟ کہا نیکیوں کے یہ پورے کے پورے رجسٹر میرے پاس پڑے ہوئے، میں نے فلاں بیوہ کے کام آیا، فلاں یتیم بچی کی شادی کر دی، فلاں نیکی کا کام کیا، میں نے مسجد تعمیر کرائی، میں نے مدرسے بنائے، اتنے یتیم بچوں کی کفالت کی، یہ طرح طرح کے سارے کام کیے۔ نیک کام کیے کہ نہیں کیے؟ اور کچھ چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے نیکی کے کام کیے، لیکن دل میں اصلاح نہیں تھی، دل میں بہتری نہیں تھی، اور انسان ویسے کام کرتا رہے، دل کی اصلاح نہ کرے تو یہ بڑے بڑے کام انسان کے اللہ کی بارگاہ سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس دن کامیابی کس کی ہوگی؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کہتے ہیں اس دن مال اور بیٹے لے کر کے آنے والا کامیاب نہیں ہوگا، اس دن صاف اور ستھرا دل لے کر کے آئے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ دل صاف ہے تو کامیابی ہے، دل صاف نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ اور جو انسان دل کا صاف ہے، دل کا ستھرا ہے، نیت کا کھرا ہے اور نیت کا ستھرا ہے، وہ انسان اتنا اعلیٰ ہے، اللہ کے ہاں اتنا بہترین ہے، اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اعزازاً یہ کہتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کہتے ہیں عام بندے تو جنت میں چل کے جائیں گے نا، لیکن یہ لوگ جنہوں نے دل کا تزکیہ اور دل کا تصفیہ کیا ہوگا، ان لوگوں کے قریب میں جنت کو لے کر کے آؤں گا۔ اور یہ صرف آخرت کی بات نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک روایت بیان کروں گا کہ دنیا میں بھی اللہ نے مثال کے طور پر اس بات کا اعلان کیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ جو دل کو پاک اور صاف کر لیتا ہے نا، میں دنیا میں اس کے جنت قریب کر دیتا ہوں۔ اور بڑی معروف روایت ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے تھے، 99 قتل کیے، اور ایک شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں نے اتنے قتل کر دیے، اب بتاؤ کہ میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟
اس نے کہا نو، تینوں اللہ معاف ہی نہیں کرنا۔ اللہ کے جو اختیار میں کام ہوتے ہیں نا، آج لوگ پکڑ لیتے ہیں، تیری نماز ہی قبول نہیں، تو بخشے ہی نہیں جانا، جنت چ تو میں جانا ہے بھائی، تو جنت چ کتنے جانا ہے۔ یہ اتنے کفریہ کلمات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کو بیان کیا کہ دو بھائی تھے، اور ایک اس میں سے نیک تھا اور ایک بد تھا۔ وہ جو نیک تھا برے کو دعوت دیتا تھا بھائی اپنی اصلاح کر لو، بہتری کی طرف آ جاؤ۔ ایک دن وہ جو بد تھا نا کمرے میں داخل ہوا، نیک بھائی سجدے میں تھا، اس نے کہا کیوں نہ آج موقع غنیمت جانوں، اس کے گردن پہ پاؤں رکھوں اور اس کا کام تمام کر دیتا ہوں، روز روز میرے پیچھے پڑا ہوتا ہے، آ جاؤ بھلائی کی طرف۔ اس نے جب اس کی گردن پہ پاؤں رکھا نا تو اس شخص نے ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالا جو صرف رب کو کہنا چاہیے۔ جو فیصلے رب کے ہوتے ہیں جب بندہ پکڑ لیتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے، پھر اللہ اس کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ یہ قبول ہے اور یہ قبول نہیں ہے، یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، اور یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، اور یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا یا اخی ان اللہ لا یغفرک ابدا، میرے بھائی اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مرنے کے بعد اکٹھا کیا، اور جو نیک تھا نا جس نے یہ کہا تھا کہ تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ نے کہا جا میں نے تیرے نام پر جہنم لکھ دی ہے اور تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ تجھے کس نے اجازت دی کہ تو میرے اختیارات میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے؟ معاف کروں نہ کروں یہ میرا اختیار ہے۔ آج ہم لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 99 قتل کیے، اور آ کر اس نے کہا ایک شخص کے پاس نیک تھا میری کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ اس نے کہا نو بھائی تینوں اللہ کوئی معاف نہیں کرنا، کوئی دروازہ نہیں۔ اس نے کہا 99 کیتے نیک رہ گئے ہیں، سینچری پوری کر لینا، اس نے بھی پھڑکا دیتا ہے، قتل کر دیا، کہا 100 پورے ہو گئے۔ پھر احساس ہوا اور پھر کسی نیک شخص کے پاس جاتا ہے، کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حل لی من توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ اس نے کہا نعم، جی ہاں تیرے لیے توبہ کا دروازہ ہے، شرط یہ ہے کہ تو دل کو پاک کر لے، دل کا تصفیہ کر لے، توبہ کر لے، رب سے معافی مانگ لے، رو کے آنسو بہا لے، تیرے لیے دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ اب اس شخص نے دل کا تصفیہ کیا، اور دل کا تصفیہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ انسان ایسی جگہ کو چھوڑے جہاں پر گناہ کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں صاف دل والے لوگ رہتے ہیں، جہاں متقی پرہیزگار لوگ رہتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جس بندے نے کسی بندے کا ایک ناخن بھی اکھاڑا ہوگا نا تو قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھوں گا یہ تم نے ظلم کیوں کیا؟ 100 قتل کیے اس بندے نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب وہ شخص جب اس کو نیک شخص نے کہا کہ تو اب یہاں پہ نہ رہ جہاں تیرے لیے گناہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اب ایسی فلاں بستی کی طرف جا جو متقی لوگوں کی ہیں، جن کے دل پاک ہیں، جن کی سوچیں پاک ہیں، جو متقی ہیں، جن کے دل میں بغض نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، نفرت نہیں، اور جن کی زبانوں پر گالم اور گلوچ نہیں، اور جھوٹ نہیں، فساد نہیں، دغا نہیں، ایسی بستی کی طرف جا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فمشى هذا الرجل، یہ شخص چلتا ہے تو اچانک دوران سفر ہی اس کو موت آ جاتی ہے، یہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابھی نیک بستی کا جو ڈسٹینس تھا، فاصلہ تھا، وہ زیادہ تھا اور برے لوگوں کے ابھی زیادہ قریب تھا۔ آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں، جنت والے بھی جہنم والے بھی، اب دونوں میں تکرار ہوتا ہے۔ جہنم والے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہم اسے جہنم میں لے کے جائیں گے کیونکہ ابھی گناہ گار بستی کے زیادہ قریب ہے، ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے۔ نیک لوگ کہتے ہیں کہ اس نے نیت تو کر لی تھی نا، دل کا تزکیہ کر لیا تھا نا، اب یہ ہمارا ہے۔ آسمان سے حکم ہوا فیصلہ کرنے کے لیے فاصلے کو ماپا جائے، جس بستی کے قریب نکلے اس کو اس میں شامل کر دیا جائے۔ جب اس دونوں طرف سے پمیش کرنے لگے، آسمان سے میرے رب نے اس زمین کو حکم دے دیا جو زمین اگرچہ فاصلے میں زیادہ تھی اور نیک لوگوں کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ تو سکڑ جا۔ حدیث کے الفاظ ہیں
وہ زمین سکڑ گئی، اور جو فاصلہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھا، جو پاک اور صاف دل والوں کی طرف تھا، وہ قریب ہو گیا، اور گنہگار بستی کا فاصلہ زیادہ ہو گیا، اور وہ فرشتے جنت والوں نے اس کو اٹھایا اور جنت کی طرف لے گئے اور خوشی سے کہا یہ جنتی آیا ہے۔ تو یہاں پر مثال دیتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ یوں اس انداز میں متقی اور پاک اور صاف دل رکھنے والوں کے قریب جنت کو کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک کرے، اپنے دل کو صاف کرے۔ دل صاف نہیں ہے نا، دل میں بغض ہے، دل میں حسد ہے، دل میں کینہ ہے، تو یقین جانیے آپ کی حج جیسی عبادتیں اس میں ڈال دو نا تو پاک صاف نہیں رہتی، وہ قابل قبول نہیں رہتی۔ اچھا یہ 3 لوگ ہیں، اب تینوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، کہا کیا لے کر کے آئے؟ سخی نے کہا میں سخاوت کے انبار لے کر کے آیا۔ شہید نے کہا میں یہ زخم اور یہ خون اور یہ سارے نشانات اور یہ محنت ساری کر کے لایا۔ قاری صاحب سے اللہ پوچھے گا تو کیا لے کر کے آیا؟ کہا تلاوتیں لے کر آیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ تینوں کو مخاطب کر کے کہے گا کذبتم، تم تینوں جھوٹے ہو۔ اے سخی تو سخاوت میری رضا کے لیے نہیں کرتا تھا، دنیا میں شہرت کے لیے کرتا تھا۔ اے مجاہد تو اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، تو نے جہاد اس لیے نہیں کیا، تو نے شہادت اس لیے حاصل نہیں کی کہ میں جنت میں جاؤں گا اعلاء کلمت اللہ کے لیے کروں گا، نہیں، تو اس لیے شہید ہوا کہ میرے مرنے کے بعد میری بہادری کے چرچے ہیں۔ اور قاری صاحب تسی اس واسطے تلاوت نہیں کی تھی کہ میں راضی ہو جاواں، دنیا دی واہ واہ لینے مست، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے قاری صاحب کی، کیا خطاب ہے جناب، کیا تقریر ہے، واضح شیریں بیان اور لچھے دار تقریر ہے جناب، کڑاکے دار تقریر ہے، مزہ آ گیا بھائی۔ تم تقریر، تم تلاوت، تم واعظ اور نصیحت اس لیے کیا کرتے تھے۔ دل کانپ جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فَصُحِبَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، یہ بات کہہ کے اللہ تینوں کو اوندے منہ جہنم میں گرا دے گا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولئک اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، یہ 3 بدبخت ایسے ہوں گے آخرت کے دن میں کہ جن کی ساتھ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا نا، یہ 3 لوگ ہوں گے، ایک سخی ہوگا، مجاہد ہوگا، اور قرآن کا قاری یا عالم دین ہوگا جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کیا کرتا تھا، دل صاف نہیں تھا، دل میں پلیدگی تھی، دل میں ریاکاری تھی۔ ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، یہ سلاب زدگان بیچاروں پر مشکل آئی تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو سیلفیاں کھچاتے رہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو فوٹو شاپ زیادہ لیتے رہے، تقسیم کم کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہے گا اذهبوا الى الذین، اذهبوا آخرت میں کہے گا اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون الناس فی الدنیا، جاؤ دنیا کے لوگوں کو دکھلانے کے لیے جن کے لیے کام کیا کرتے تھے نا، ان سے جا کے بدلہ لے لو، میرے پاس تو زیرو ہو، تم حج کیے ہیں، تم نے نمازیں پڑھی ہیں، تم نے مسجد کو تعمیر کیا ہے، تم نے جتنا بھی کام کیا ہے، تم نفس کی بیماری میں مبتلا تھے، ناموں کے چکروں میں، میرا نام اشتہار پہ چھوٹا ہے، بڑا لکھنا تھا، چھوٹا کیوں لکھا، ناظم صاحب، صدر صاحب، فلاں، نفس کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اللہ کہے گا جاؤ تم زیرو میرے نزدیک، میں نے مرکز بنایا، میرا نام، میرا مرکز، میرا نام، اور کسی کا کیوں نہیں نام۔ یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی آخرت تباہی کا شکار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کو اگر بہتر کرنا ہے تو آخرت کو بہتر کرنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کے دل کی اصلاح کرنی ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، پاک ہے، صاف ہے کہ نہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کو بیان کرتا ہوں، ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے ایک مثال بیان کی، میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ جب تم دودھ لینے جاتے ہو کسی برتن میں، کسی ڈول میں، جب تم دودھ لینے جاتے ہو تو اس کے پیندے کو دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟
اس کے اندر دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ صحابہ نے فرمایا ہاں ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پیندے میں گندگی ہو، کوئی خراب چیز پڑی ہو، تو تم دودھ ڈلوا لیتے ہو اس میں؟ صحابہ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر برتن کے پیندے پر، برتن کے اندر کوئی غلاظت ہو، کوئی گندگی ہو، اور اگر اس میں دودھ ڈلوا لیں تو دودھ کا کیا کام بنے گا، دودھ کا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کرام نے فرمایا اگر کسی ڈول میں، کسی برتن میں گندگی ہو، اس میں دودھ ڈلوا لیں تو اللہ کے نبی وہ دودھ بھی پلید ہو جائے گا، وہ دودھ خراب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا جس طرح اس ڈول کی مثال ہے نا، اسی طرح میرے صحابہ تمہارے دلوں کی مثال ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں غلاظت ہو نا، تمہارے دلوں میں نفرتیں ہوں، تمہارے دلوں میں غلاظتیں ہوں، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں عداوتیں ہوں، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، نفرت ہو، تو فرمایا اگر دل میں غلاظت ہو نا تو حج جیسی بڑی نیکی بھی ڈال دی جائے نا تو وہ پاک نہیں رہتی، نمازیں ڈال دو نا تو وہ پاک نہیں رہتی۔ نمازوں کی قبولیت کے لیے، حج کی مقبولیت کے لیے، یہ نمازیں، یہ صدقات، یہ خیرات اللہ کے ہاں ان کا ثواب اور اجر پانے کے لیے پہلے اس دل کے پیندے کو صاف کرنا پڑے گا۔ دل کا پیندہ گندا ہو، جتنی نمازیں پڑھ لو اوپر سے گزر جائیں گی، آسمان والا اس کا کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ بلکہ جامع ترمذی کی وہ روایت مجھے یاد آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنتی فکان ابید من اللبن۔ فرمایا یہ جو حجر اسود ہے نا مکہ میں پڑا ہوا، جس کو حاجی یا عمرہ کرنے والے بوسہ دیتے ہیں، جس کو چومتے ہیں، آج تو یہ سیاہ کلر کا ہے۔ فرمایا جب یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا تھا نا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن یہ سیاہ کیسے ہو گیا؟ او بھائی یہ کالا کیسے ہو گیا؟ آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی اور آپ نے فرمایا فسودتہ خطایا بنی آدم، آدم کے اولاد نے اسے چوم چوم کے کالا کر دیا۔ اس پتھر میں ایسی کشش ہے کہ جب ایک گناہگار بندہ اس کو چومتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان گناہوں میں اتنی غلاظت ہوتی ہے کہ اگر سفید پتھر پر پڑے نا تو سفید پتھر کی سفیدی سیاہی میں بدل جاتی ہے۔ آپ سوچئے ذرا یہی گناہ کے اثرات اگر میرے اور آپ کے دل پر پڑیں گے تو اس دل کا کیا حال ہو جائے گا؟ جب یہ دل ہی سیاہ ہو جائے تو اس پر قرآن کی آیت اثر کرے گی، اس پر خطبات جمعہ اثر کریں گے، اس پر وعظ اور نصیحت اثر کرے گی، اس پر جتنی آیتیں پڑھو اوپر سے گزر جائیں گی۔ جب تک کہ اس دل کی اصلاح نہیں کریں گے، اس کو صاف نہیں کریں گے، تب تک میں اور آپ اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، آخرت کو بہتر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا فی الجسد مضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ، خبردار تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تمہارا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آپ نے اشارہ کرتے فرمایا خبردار وہ یہ دل ہے۔ اس دل کی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الی اموالکم، تمہارے مال و دولت کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کہتے ہیں یہ قربانی کا گوشت، یہ بکرے، یہ موٹے تازے، یہ چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی، اصل چیز تمہارے دل کا اخلاص ہے، یہ پہنچتا ہے، دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہمارے دلوں میں کتنی غلاظت ہے۔ آج ایک بیٹا اپنی ماں سے نہیں بولتا، ایک بیٹا اپنے سگے باپ کو بلانا چھوڑ دیتا ہے، اور تو اور کی بات ہے مسجد کی پہلی صف میں کھڑے دو نمازی پاؤں جوڑ کر کے کھڑے ہیں، لیکن دلوں میں نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، نفرتیں جو ہیں وہ روڑی کا ایک مرکز بنے پڑے ہیں۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنے سگے بھائیوں سے ناراض ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں اپنی بہنوں سے نالاں ہیں، بولتے تک نہیں ہیں، ہمسایوں کے ساتھ ان کی عداوتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات۔ میں جی ہاسپٹل گیا سی، میں پتہ لین گیا سی، مینوں پانی نہیں پوچھا، میں کار گیا سی، انہاں مینوں دودھ پیا دیتا ہے، بوتل نہیں پیائی،
چھوٹی چھوٹی باتیں، عجیب عجیب اعتراضات اور ان کو بیس بنا کے سنی سنائی باتیں اپنے کانوں میں ڈال کے اور پھر دلوں کے اندر غلاظتیں اتار دیتے ہیں، اور سالہ سال یہ نفرتیں پنپتی رہتی ہیں، اولادوں میں بھی ڈالتے ہیں۔ ہمارے دل تو اتنے گندے ہو چکے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا بندہ کسی کو کہہ دے کہ بیٹا چچا کا کام کر لینا، اس کا کام کر دینا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے نا، یہ چچا کا کام، اوے تو دا کام کیوں کیتا ہے، اسی کانے ہاں، اسی لے کے کھانے ہاں، تو کیوں دا کام کیتا ہے؟ اس قدر دلوں میں غلاظتیں چڑھ چکی ہیں، اس قدر نفرتیں پنپ چکی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سیاستہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعرات اور سموار کو جو انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آدم کے دل کو جھانک کے کہتا ہے، بلکہ اعلان کرتا ہے، او انظروا الی ھذا العبد ھذین عبدین، ان دو بندوں کو دیکھو۔ میں اگر پنجابی میں کہوں تو اللہ کہندے نے فرشتیاں نو، او میرے فرشتیو انہاں دونوں بندیاں دے دل نو ویکھو، انہاں دوواں دے دل صاف ہوئے کہ نہیں؟ کیوں؟ او انہاں دے حج لٹکے نے، او انہاں دیاں نمازاں لٹکیاں نے، او انہاں دیاں قرآن دیاں تلاوتاں اس واسطے ریجیکٹ ہو گئی کہ دلاں چ بغض ہے، حسد ہے، آپس سے بول دے ہی نہیں۔ کتنی عظیم حدیث ہے مجھے اور آپ کو درس دینے کے لیے کہ سالہ سال ہم اپنے بھائیوں سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے دور ہیں، کوئی بات بھی نہیں ہے، کوئی ایشو بھی نہیں ہے، اور ہم نمازوں پہ نمازیں، تلاوتوں پہ تلاوتیں، حج پہ حج، عمروں پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ہم اس وہم اور گمان میں ہیں کہ ہم سب کچھ قبول کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ ہر جمعرات اور سوموار کو کہتا ہے وہ بندے جن کے دلوں میں بغض ہے نا، حسد ہے، کینہ ہے، ان بندوں کے سوا میں باقی سب کی عبادت کو قبول کر لیتا ہوں۔ دل پاک ہیں تو عبادتیں قبول ہیں، دلوں میں نفرتیں ہیں تو حج جیسی عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہذا تزکیہ نفس کیجئے، اس دل کو پاک کیجئے نفرت سے، عداوت سے، دشمنی سے، بغض سے، غیبتوں سے، ان ساری چیزوں سے پاک کریں۔ یہ اصل ہے۔ اگر یہ اصل ہی کامیاب نہیں ہوگی، یہ اس کی اصلاح نہیں ہوگی، تو باقی جو فروعات ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جسم کا بادشاہی بگڑا ہوا ہے تو باقیوں سے آپ کیا توقع کریں گے؟ جسم کا بادشاہ درست ہوگا تو باقی سارے جو اس کے زیر تحت رہتے ہیں وہ تب جا کر کے درستی کی طرف جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی ای الناس افضل، ہمیں بتاؤ کہ دنیا کا افضل ترین بندہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم القلب صدوق اللسان، فرمایا مخموم القلب بندہ دنیا کا افضل ترین ہے، اور سچی زبان والا دنیا کا سچا ترین بندہ ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی عرفنا صدوق اللسان، ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ زبان کا سچا کون ہوتا ہے، لیکن حضور ہمیں مخموم القلب کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کس کو کہتے ہیں۔ تو حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هو النقی التقی لا غل فیہ ولا حسد ولا بغض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم القلب وہ ہوتا ہے، وہ متقی، پرہیزگار، نقی، دل کو صاف کرنے والا، لا غل فیہ جس میں دھوکہ نہیں، ولا حسد جس میں حسد نہیں، جس میں بغض نہیں، جس میں نفرت نہیں، جس میں عداوت نہیں، جس میں بے ایمانی نہیں، جس میں فراڈ نہیں، جس میں دھوکہ نہیں، جو دل کا پاک اور صاف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دنیا کائنات کی دھرتی میں اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل ترین انسان۔ اگر ہمارے دل پاک نہیں ہے تو مجھے بتاؤ آخرت تو دور کی بات ہے، دنیا میں بھی ہم اللہ کے ہاں بہتر نہیں ہیں، آخرت کی تو بعد کی بات ہے۔ دلوں کو میرے بھائی صاف کریں، دلوں کو بہتر کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے دلوں میں نفرتوں کو پنپتے رہنے چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے۔ وہ میں نے جب پڑھی تو یقین مانے میں حیران ہو گیا کہ دنیا کائنات کے اندر جتنا زہر ہے نا ہمارے دلوں کا زہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میرے صحابہ، لو زعت الحبۃ علی الصخرۃ لنبت، آپ نے فرمایا وہ ایسا وقت آئے گا کہ اگر تم گندم کا ایک دانہ یا کسی چیز کا ایک بیج اگر چٹیل میدان کیا، اگر تم کسی پتھر کی سیخ کے اوپر بھی رکھ دو نا لنبت، تو اللہ وہاں سے بھی فصل اگا دے گا۔
یمر الرجل علی الاسد ولا یضر، فرمایا ایک انسان شیر کے پاس سے گزرے گا اور شیر اسے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ آپ نے فرمایا انسان جاتے جاتے یتا الرجل، آدمی اپنا پاؤں سانپ کے اوپر رکھ دے گا اور سانپ اسے لا تضرو، وہ بھی اسے نہیں ڈسے گا۔ صحابہ نے فرمایا حضور یہ اتنا کمال والا وقت کب آئے گا؟ یہ کس دور میں آئے گا؟ یہ کب آئے گا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تب آئے گا جس وقت میں لا شاح ولا تحاسد ولا تباغض، فرمایا جس دور میں لوگوں کے دل صاف ہو جائیں گے، بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، نفرت نہیں ہوگی، دل پاک اور صاف ہو جائے گا، اس وقت اللہ فصلوں کو پتھروں کے اندر سے بھی اگائے گا۔ اللہ شیر کی جو اندر بڑھاس ہوتی ہے ایک کسی پر حملہ کرنے کی، اللہ وہ بھی ختم کر دے گا۔ فرمایا سانپ کا زہر بھی تب ختم ہو جائے گا جب لوگوں کا دل صاف ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھیڑیے حملہ کرتے ہیں، یہ سانپ میں جو زہر ہے یہ اصل انسان کی زہر ہے، یہ اصل اثرات انسان کے ہیں، یہ ہمارے دلوں کے ہیں۔ جو ہمارے دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، نفرتیں ہیں، طرح طرح کی لڑائیاں ہیں، یہ سارے کا سارا اسی کا کمال ہے کہ آج درندے کاٹ رہے ہیں، سانپ ڈس رہے ہیں، بچھو ڈنگ مار رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اثرات ہمارے دلوں اور ہماری زبانوں کے ہوتے ہیں۔ حضرات اللہ کے اس فضل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو حسین بنانا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے دماغ کو بہتر کر لیں، اپنی سوچوں کو بہتر کر لیں، پاک اور صاف کر لیں، اپنی زبان کو اچھا بنا لیں، اور سب سے پہلے اپنے دل کا تزکیہ نفس کر لیں۔ دل پاک ہے تو آپ کی زبان بھی پاک ہے، آپ کی سوچیں بھی باکمال ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے اتنی بڑی بڑی نفرتیں نہ ڈالا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی کے اوپر تہمت لگی، تو جس صحابی کی خدمت کیا کرتے تھے، جس کی کفالت ان کے ذمے تھی حضرت مصطح کے اوپر، جب پتہ چلا نا میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہے جس کو میں کھلاتا پلاتا ہوں، تو ایک دم غصے میں آگے فرمایا آج کے بعد میں اس کا خیال نہیں کروں گا، کوئی کھانا پینا نہیں دوں گا۔ آسمان سے آیات نازل ہوئیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر تم پسند نہیں کرتے کہ زمین والوں کو تم معاف کر دو، آسمان والا تمہیں معاف کر دے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چوں چرا نہیں کی، فوراً کہا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، جس طرح مصطح کی خدمت پہلے کرتا تھا نا ویسے ہی میں نے شروع کر دی ہے۔ دلوں کو ایسے صاف کریں گے تو آسمان والا ہمارے اوپر بھی ایسے رحم کرے گا نا۔ ہم کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے بارے میں اچھا سوچیں گے؟ پازیٹیو سوچ رکھنے سے آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کتنی بھلائیاں ملنے والی ہیں، اور نیگیٹو سوچ رکھنے والا انسان تو کتنا گندا ہوتا ہے، نہ دنیا میں اسے سکون ہے نہ آخرت میں سکون ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض اکثر وہ لوگ ہیں جو ہر وقت نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت بری سوچیں، اور دلوں میں اور ہے، زبانوں پہ قاری صاحب سانو تواڈے نال بڑا پیار ہے، اتوں زبان چ اور وچوں اور، اسی جناب بڑا پیار کرنے ہاں، اسی جناب بڑا اے کرنے ہاں، فلاں بندے نال ساڈے بڑے اچھے تعلقات نے، اتوں اور تے وچوں اور۔ یہ تو نفاق کی علامت ہوتی ہے، یہ تو منافقین کا کردار ہوا کرتا تھا۔ انسان مومن وہ ہوتا ہے جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ دل میں اگر آپ کے اور ہے، زبان پر اور ہے، تو آپ مومن نہیں ہیں اللہ کے، آپ کا کردار کچھ اور بن چکا ہے۔ اس لیے حضرات معاف کرنا سیکھیں، معافی انسان کو بہت کامیاب کرتی ہے۔ نرم دل بنیں، نرم زبان بنیں۔ آخری بات بیان کروں گا اور اجازت چاہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اور دوران سفر میری سواری آپ علیہ السلام کی سواری کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کی وجہ سے میرے پاؤں پر چھڑی مارتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی قد آذیت رسول اللہ، تو نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی۔ صحابی فرماتے ہیں میں اس قدر پریشان ہوا کہ زندگی بھر مجھے اتنی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہوئی کہ میں نے حضور کو تکلیف دے دی۔
اور حضور نے اپنی زبان سے بول کے کہہ دیا اور مجھے چھڑی بھی مار دی. کہتے ہیں قافلے والوں سے جب واپس آتا تھا نا، اونٹ چرانے کی ذمہ داری میری تھی. میں جب واپس آتا ہوں تو میں اس دن اپنے خیمے والوں کو کہتا ہوں بھائی آج میرے ہاتھ کھڑے ہیں اور میں تمہارے اونٹ نہیں چلا سکتا، میں تو بہت پریشان ہوں پہلے سے. کہتے ہیں میں کسی اور کی ڈیوٹی لگا کر باہر جاتا ہوں اور اسی سوچ میں ہوں کہ آج تو میری مذمت میں کوئی آیت نازل ہو جائے گی، آج میری مذمت میں آیت نازل ہو جائے گی، ابھی فرشتہ آئے گا اور میری مذمت میں حضور پر آیات نازل ہوں گی اور میری آخرت تباہ ہو جائے گی، آج میرا کچھ نہیں بچے گا اور حضور مجھے بلا لیں گے اور میری یہ سزا ہو جائے گی. کہتے ہیں میں جاتا ہوں اور جب واپس آتا ہوں میں خیمے والوں سے پوچھتا ہوں حضور نے مجھے طلب تو نہیں کیا تھا؟ تو خیمے والوں نے کہا ایک بار نہیں 2-3 بار طلب کیا ہے، 2-3 بار لوگ آئے ہیں. کہتے ہیں اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری مذمت میں آیات نازل ہو چکی ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے دی ہے. کہتے ہیں میں تب حیران ہوا جب کانپتے کندھوں کے ساتھ میں جب حضور کی خدمت میں پیش ہوا نا، تو بجائے اس کے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے میرے صحابی، جو میں نے تمہیں غصے کی وجہ سے چھڑی ماری تھی نا وہ مجھے معاف کر دو، وہ مجھے معاف کر دو. اور حدیث کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معافی نہیں مانگی، صرف معافی نہیں مانگی، آپ نے فرمایا میرے صحابی یہ جو 2 وادیوں کے درمیان بکریاں بندھی ہوئی ہیں نا جتنی زیادہ، اس ایک چھڑی کے بدلے میں یہ بکریاں لے لو اور اس کے بدلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ زیادہ تکلیف تو حضور کو ہوئی، آپ کے پاؤں پر موچ آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور کا دل اتنا نرم تھا کہ آپ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ نہیں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں ایک لیڈر ہوں، میں امت کا رہنما ہوں، میں نبیوں کا امام ہوں. اور صحابی فرماتے ہیں میں جب بکریاں لے کر گھر گیا نا تو میں نے ان کو تعداد میں گننا شروع کیا تو وہ 200 بکریاں تھیں. ایک چھڑی معاف کرنے کے نتیجے میں حضور نے 200 بکریاں دیں اور فرمایا کہ اے میرے صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دنیا میں معاف کر دو. یہ وہ ہمارے نبی ہیں کہ جن کو اتنی زیادہ تکلیف بھی نہیں ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضور معافی مانگ رہے ہیں اور حضور معاف کر بھی رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں ہماری کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جن کی کوئی غلطیاں نہیں ہوتی، ہم سنی سنی باتوں کے پیچھے لگ کے دلوں میں نفرتیں ڈالتے ہیں اور اللہ کی قسم اپنے آپ کو بیماری میں مبتلا کر کے مار دیتے ہیں. جو حقیقت میں بری سوچیں سوچتا ہے نا، جو نفرتیں اپنے دلوں میں ڈال کے رکھتا ہے، جو ہر وقت بغض میں رہتا ہے، یقین مانے وہ اپنا ذاتی دشمن ہے. اس بغض سے، اس حسد سے، اس نفرت سے کسی کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ اپنا بگاڑ دیں گے، اپنا آپ تباہ کر دیں گے، آپ اپنے آپ کو مریض کر دیں گے، آپ اپنے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر کے چلے جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ بھائیوں سے دوبارہ سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو دنیا کا یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے کہ آج ہم اپنا دل کا تزکیہ کریں، دلوں کو پاک اور صاف کریں. آج کون کون بھائی وعدہ کرتا ہے کہ میں جن جن لوگوں سے ناراض ہوں آج میں اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کرتا ہوں؟ سارے بھائی وعدہ کریں اللہ کی رضا کے لیے میں ان کو معاف کروں گا. حدیث کے الفاظ ہیں اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، وہ نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا، آپ کے سر سے یہ گناہ اتر جائے گا، آپ کی نمازیں، آپ کی باتیں اللہ کو پہنچتی رہیں گی، وہ اللہ قبول کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی